آپ کا دماغ سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اسے سمجھنے اور اس پر محنت کرنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ دن میں صرف 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور اگر ایک بار یہ گزر جائے تو یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ آج سے اس دن کو بھرپور انداز میں گزاریں گے؟ کیا آپ آج کے دن میں اپنی بھرپور محنت کرنا چاہیں گے؟ نیکی کی روشنی بہت دور تک دکھائی دیتی ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کامیابی لوگوں کو دیکھے تو کہتے ہیں یہ لوگ کیوں کامیاب ہیں، میں کیوں نہیں ہوں، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کامیاب لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اگر یہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ انسان کو 3 چیزوں میں سمجھدار اور تجربے کار ہونا چاہیے۔ 1، کسی بھی شخص کو اپنی خواہشات کی بے جا پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ 2، اپنے فرائض کی ادائیگی میں انسان کو کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ 3، اپنی ذات کو دنیا کے فریب سے محفوظ رکھتے ہوئے درست اور عقل مندانہ فیصلے کرنے چاہیے۔ مستقبل کے بارے میں فکر کرنا، بے چینی میں مبتلا ہونا، یہ ایک انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان تو یہی چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمنا کی جائے وہ ہمیشہ اس کے پاس رہیں، لیکن ایسی سوچ کے ساتھ انسان کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ ایک دانا انسان مشکلات کا سامنا ضرور کرے گا، لیکن ہمیشہ ان مشکلات کو اپنے لیے چننا نہیں چاہے گا۔ وہ ان مشکلات کا سامنا جنگ کے بجائے خندہ پیشانی سے کرنا پسند کرے گا۔ حالات کی بنا پر آپ کو غصے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ حالات کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ انہیں آپ کے رد عمل سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ خود کو پریشان کرنے سے گریز کریں اور حالات سے نکلنے کا حل تلاش کریں۔ نرم گفتار زبان ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ میں اسے طاقت کا درجہ دیتا ہوں۔ تو ایک اچھا انسان کیسے بنتا ہے؟ انصاف اور ناانصافی میں سے انصاف کو چنو۔ نرم مزاجی اور بے اصولی میں سے تمہیں نرم رہنے کو چننا چاہیے۔ خود پر قابو رکھنے اور نفس کو بے لگام چھوڑ دینے میں سے تمہیں یقیناً خود پر قابو رکھنے کا انتخاب کرنا ہے۔ جب تم اپنی شخصیت میں ایسی تبدیلیاں لانے کی کوشش کرو گے تو یقیناً تم ایک اچھے انسان بن جاؤ گے۔ اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ آنے سے قبل ہی کسی اور کے پاس چلی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس چیز کے آپ کے پاس آنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ کسی مخصوص صورتحال میں کسی دشمن کا آپ کے لیے بچھایا گیا جال ہی یہ ہو کہ آپ کو تیش دلا کر آپ سے کوئی غلط کام سرزد کروا دیا جائے۔ جب بھی آپ کسی ایسی چیز میں خود کو شامل کرنا چاہیں جو کہ بظاہر بے ضرر ہو تو ایک بار مناسب انداز میں غور ضرور کریں، کیونکہ وہی چیز آپ کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ ذہن میں غلط سوچ رکھیں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں سب کچھ غلط دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ ایک بار شکست کا سامنا کرنے کے بعد یہ ارادہ کریں کہ اگلی بار ایسا نہیں ہوگا، لیکن اپنے کاموں میں کوئی تبدیلی نہ لائیں، تو یہ جان لیں کہ آپ کمزور تر ہوتے جائیں گے۔ ہر صورتحال کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک وہ جس سے معاملہ سلجھایا جا سکے اور ایک وہ جس سے معاملہ نہیں بہتر ہو سکتا۔ اگر آپ کا بھائی آپ کے ساتھ غلط برتاؤ رکھے تو آپ اس کے غلط رویے کو ذہن میں نہ رکھیں، کیونکہ یہ صورتحال کا دوسرا رخ ہے جو کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کے بجائے دوسرے رخ کو دیکھیں کہ آپ کا بھائی ہے
آپ دونوں کا بچپن اکٹھے گزرا ہے۔ جب آپ اس رخ کو دیکھیں گے تو آپ صورتحال کو سلجھا پائیں گے۔